بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز طلبہ، السلام علیکم۔ آپ سب کیسے ہیں؟ امید ہے آپ سب اپنے گھروں میں خیریت سے ہوں گے۔ آپ کے قیمتی وقت کو کارآمد بنانے کے لیے ایک مرتبہ پھر میں آپ کا معلم نادر شاہین آن لائن اردو کلاسز کے ساتھ حاضر خدمت ہے، تاکہ کورونا کے پیش نظر آپ کی تعلیم کا ضیاع نہ ہو اور آپ باقاعدہ اپنی تعلیم کو جاری رکھ سکیں۔ اس دفعہ ان آن لائن اردو کلاسز میں ہم دہرائی ٹیسٹ کو زیادہ اہمیت دے رہے ہیں، جس کے لیے آپ کی جماعت نہم کے اردو کے سمارٹ سلیبس کو ہم نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے، جس کے پہلے حصے کا ٹیسٹ انشاءاللہ 3 دسمبر کو ہوگا۔ 3 دسمبر کو ہونے والی اردو کی اسیسمنٹ کے سلیبس پر نظر ڈالتے ہیں۔ آپ کے اردو دہرائی ٹیسٹ نمبر 1 کے سلیبس میں پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ نظم شامل ہے، 2 غزلیات شامل ہیں جن میں میر تقی میر کی ہستی اپنی حباب کی سی ہے اور اسد اللہ خان غالب کی دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے شامل ہیں۔ اس کے علاوہ قواعد و انشاء کتاب سے غلط فقرات کی درستی اور ضرب الامثال، جس کا دوسرا نام نامکمل فقرات کی تکمیل ہے، شامل کیا گیا ہے۔ آج کے اس لیکچر میں ہم آپ کی رہنمائی کریں گے کہ آپ اپنی اس اسیسمنٹ کو کس طرح بہتر سے بہتر بنا سکتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس دفعہ اسباق کی بجائے نظم اور 2 غزلیات آپ کے سلیبس میں شامل ہیں، لہذا نظم اور غزلوں کو لکھنے والے شعراء کے حالات زندگی میں سے کوئی سوال نہیں پوچھا جائے گا۔ ان کو یاد کرنے کی بالکل ضرورت نہیں۔ سب سے پہلے جو سب سے زیادہ ضروری کام ہے وہ ان کی تشریحات ہیں کہ ہم ان کو کیسے بہتر سے بہتر بنا سکتے ہیں تاکہ ہمیں بورڈ میں زیادہ سے زیادہ نمبر مل سکیں۔ سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایسے کون سے اجزاء ہیں کہ جن سے آپ کی تشریح بھرپور انداز میں ہو سکتی ہے۔ امتحانی نقطۂ نظر سے اشعار کی تشریح 3 اجزاء پر مشتمل ہے۔ ان میں پہلا حوالہ متن، جس میں آپ نظم یا غزل کا نام تحریر کریں گے، اس کے ساتھ شاعر کا نام لکھیں گے۔ اس کے بعد شعر کا لفظی مفہوم، نظم یا غزل کا نام لکھنے کے بعد شعر کا لفظی مفہوم تحریر کریں گے۔ اس کو لکھنے کے لیے شعر کے معنی کو مد نظر رکھتے ہوئے مختصر الفاظ میں شعر کا لفظی مفہوم بیان کریں گے۔ لفظی مفہوم لکھتے وقت اپنی طرف سے اضافی باتیں ہرگز نہ تحریر کریں۔ اس کے بعد باری آتی ہے تشریح کی، تو تشریح کے عنوان کے تحت ہر شعر کی تشریح آدھ صفحے سے 1 صفحے تک کی جائے۔ تشریح میں کسی بھی شاعر کے ملتے جلتے مفہوم والے اشعار کے علاوہ اقوال زریں، آیات، احادیث، کہاوتیں، ضرب الامثال وغیرہ کا موقع محل کے ساتھ استعمال تشریح کو مؤثر اور مدلل بنانے کے لیے معاون ثابت ہوتے ہیں۔ حوالوں کو مفہوم سے جوڑ کر بیان کیا جائے۔
حوالہ جات تشریح میں مناسب موقع پر استعمال نہ ہوتے ہوں تو آخر میں لکھ دیے جائیں۔ مزید برآں حوالے غلط نہ ہوں، غلط لکھنے سے نہ لکھنا بہتر ہے۔ اب چلتے ہیں نظم اور غزلوں کے مشقی سوالات کی جانب۔ ان میں سب سے پہلے MCQs پوچھے جائیں گے۔ آپ کے لیے ضروری ہے کہ نظم اور غزل کو اچھی طرح سے پڑھیں۔ اس کی مشق کے تمام سوالات کو حرف بہ حرف یاد کریں تاکہ مشکل سے مشکل MCQ کو آپ آسانی سے حل کر سکیں۔ مشقی سوالات میں اس کے بعد ضروری ہے کہ مختصر سوالات کے جوابات تحریر کیے جائیں۔ سوالات کے جوابات مختصر مگر جامع الفاظ میں تحریر کیے جائیں۔ جیسے علامہ اقبال کی نظم پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ کی مشق کے مختصر سوالات کے جوابات میں جو پہلا سوال ہے وہ اس طرح سے ہے: اقبال نے ڈالی اور شجر سے کیا مراد لیا ہے؟ تو اس کا جواب اس طرح سے ہوگا: اقبال نے ڈالی سے مراد فرد اور شجر سے مراد ملت لی ہے۔ اگر آپ اس کے جواب میں صرف فرد اور ملت لکھ دیں گے تو یہ جواب نامکمل سمجھا جائے گا۔ اسی طرح ایک اور سوال: جیب گل کس چیز سے خالی ہے؟ تو جواب میں زر کامل عیار لکھ دینا ناکافی ہوگا، بلکہ مکمل جواب اس طرح ہوگا کہ جیب گل زر کامل عیار سے خالی ہے۔ اسی طرح آپ تمام سوالات کے جوابات مختصر دیں گے لیکن واضح طریقے سے لکھیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ مشقی سوالات میں خالی جگہ پر کریں، درست جواب کا انتخاب کریں، کالم ملائیں، فقرات کو غلط یا درست کریں، سبق کے مطابق اچھی طرح یاد کریں تاکہ ان کو جب بھی امتحان میں پوچھا جائے گا تو MCQs کے طور پر ہی پوچھا جائے گا۔ جتنی اچھی تیاری آپ نے نظم اور غزل کی ہوگی اتنی اچھی طرح آپ اس کی مشق کو حل کر سکیں گے۔ ان مشقوں میں اردو جنرل کے حوالے سے بھی کچھ سوالات شامل ہوتے ہیں، جیسے الفاظ کی جمع، الفاظ کے مترادف، الفاظ کے متضاد بنائیں اور اعراب لگا کر الفاظ کا درست تلفظ واضح کریں، ضرور تیار کریں۔ ان تمام سوالات کو MCQs کے طور پہ آپ سے پوچھا جائے گا۔ نظم اور غزل یاد کرتے وقت اس کے مطلع، مقطع، قوافی یعنی قافیے اور ردیف اور شاعر کے نام کو اچھی طرح سے یاد کیا جائے۔ نظم پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ کے مرکزی خیال کو اچھی طرح سے یاد کریں۔ مرکزی خیال کو اچھی طرح سے لکھ کر اور شاعر کا نام لکھ کر آپ آسانی سے 5 نمبر حاصل کر سکتے ہیں۔ اب چلتے ہیں قواعد و انشاء کتاب کی جانب۔ اس میں جو پہلا عنوان اس اسیسمنٹ میں شامل کیا گیا ہے وہ ہے ضرب الامثال، جو آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 43 پر موجود ہیں۔ ضرب الامثال، ضرب کے معنی ہے بیان کرنا، امثال جمع ہے مثال کی۔ یوں ضرب الامثال کے معنی ہوئے مثالیں بیان کرنا، مگر یہ مثالیں عام نہیں خاص ہوتی ہیں، یعنی مثال کے چند الفاظ میں ایک پوری کہانی، ایک پورے قصے یا واقعے کا حوالہ ہوتا ہے۔ وہ چند الفاظ سن یا پڑھ کر
سارا قصہ ذہن میں آ جاتا ہے۔ ضرب الامثال کو اردو میں کہاوت بھی کہتے ہیں۔ آپ کی کتاب قواعد و انشاء کے صفحہ نمبر 43 پر جو ضرب الامثال ہیں وہ پہلے 20 آپ کے سلیبس میں شامل ہیں، اور یہی 20 ضرب الامثال آپ کی اسیسمنٹ میں آئیں گے۔ یہ خالی جگہ کے طور پر پوچھے جائیں گے۔ آپ نے ان 20 ضرب الامثال کو اچھی طرح زبانی یاد کرنا ہے تاکہ کسی بھی حصے سے خالی جگہ ہو تو فوراً آپ کو یاد آ جائے اور آپ اس کو پر کر لیں۔ ان ضرب الامثال میں آ بیل مجھے مار، آ پائے بھاگ آئے، آہ تھو کھٹے ہیں، آدمی کا شیطان آدمی ہے، الٹے بانس بریلی کو، بات کھٹائی میں پڑ گئی سے لے کر جو 20واں ہے خدمت سے عظمت ہے، یہاں تک آپ نے ان کو زبانی اچھی طرح سے یاد کرنا ہے۔ اب آپ کے سلیبس میں موجود آخری عنوان جو ہے جملوں کی درستی یعنی غلط فکرات کی درستی۔ ہم جو روز مرہ اپنے گھر والوں، دوستوں، رشتہ داروں سے گفتگو کرتے ہیں، اگر وہ اہل زبان کے اسلوب بیان، طریق اظہار اور گفتگو کے انداز کے عین مطابق ہے تو وہ درست کہلائے گی۔ اگر کوئی فقرہ اہل زبان کے انداز گفتگو کے خلاف ہو تو اسے روزمرہ نہیں کہیں گے بلکہ غلط فقرہ کہیں گے اور وہ غلط تصور کیا جائے گا۔ آپ کے سلیبس میں ایسے ہی ایک عنوان ہے جو غلط فکرات کی درستی ہے، جس کو درست کرنے کے لیے 5 طریقوں سے اسے پرکھا جائے گا۔ ان میں پہلا ہے واحد جمع کے لحاظ سے۔ روزمرہ اردو بول چال میں کچھ فقرات ایسے ہوتے ہیں جن میں ہم واحد جمع کا لحاظ بالکل نہیں رکھتے، تو اس طرح واحد جمع کا لحاظ نہ رکھنے سے وہ فقرات غلط ہو جاتے ہیں، جیسے چند سالوں سے پرچے مشکل آ رہے ہیں۔ اب یہاں پر چند اور سالوں یہ دونوں میں جمع پائی جا رہی ہے، لہذا درست یہ ہوگا چند سال سے پرچے درست آ رہے ہیں، پرچے مشکل آ رہے ہیں۔ اسی طرح ان فقرات کو املا کے لحاظ سے بھی دیکھیں گے۔ املا کے لحاظ سے اردو حروف تہجی میں بہت سارے ایسے الفاظ ہیں کہ جن کو بولتے وقت ہمیں یہ اندازہ نہیں ہو پاتا کہ وہ لفظ کس سے شروع ہوا ہے، جیسے حلوے والی خے اور ہاتھی والی ہے کو جب ہم دونوں کو ملاتے ہیں تو ایک جیسا ساؤنڈ نکالتی ہیں، جیسے خدا میرا حامی ہے، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں۔ اسی کو جب درست کر کے لکھیں گے خدا میرا حامی ہے تو بولتے وقت تو اندازہ نہیں ہوگا، لیکن جب ہم لکھیں گے تو لکھتے وقت اگر ہے کو حلوے والی ہے کو ہاتھی والی ہے کے ساتھ ملا دیں گے تو وہ فقرہ غلط ہو جائے گا، لہٰذا ان چیزوں کا دھیان رکھنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ زائد الفاظ کے لحاظ سے، غلط العام کے لحاظ سے اور محاورات اور ضرب الامثال کے لحاظ سے میں نے چند مثالیں یہاں پر بتا دی ہیں۔ آپ ان کو پڑھیں، مختلف دوسری بکس میں سے ان کا مطالعہ کریں اور ان کو پرکھنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کے فقرات کی بھی اصلاح ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ نئے لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ تب تک اللہ حافظ۔